دوستو، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے لیلۃ القدر پانے کا آخری موقع۔ آج یہ تقدیر بدلنے والے 7 کام ضرور کر لینا، ورنہ اس سال بھی لیلۃ القدر سے محروم رہ جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رمضان کے 20 دن گزر بھی گئے، جیسے پلک جھپکتے ہی ہاتھ سے ریت نکل جاتی ہے۔ ہم نے افطاریاں کی، سحریاں کی، تراویح بھی پڑھی، لیکن سچ بتائیے گا، کیا ہمیں وہ سکون ملا جس کی تلاش میں ہم نے یہ مہینہ شروع کیا تھا؟ کیا ہمارے دل سے وہ بوجھ اترا؟ شاید نہیں، لیکن کیونکہ ہم نے آج تک رمضان کو صرف کیلنڈر کی تاریخوں میں دیکھا ہے۔ اب اگلے 48 گھنٹوں میں وہ وقت شروع ہونے والا ہے جسے قسمت بدلنے والی راتیں کہا جاتا ہے۔ لوگ آپ کو وظیفے بتائیں گے، دعائیں بتائیں گے، لیکن کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ان راتوں کے آنے سے پہلے آپ کا اپنا حال کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ان 7 کاموں کے بغیر 21ویں شب میں داخل ہو گئے تو یقین مانیے اس بار بھی آپ کے ہاتھ صرف تھکن ہی لگے گی، وہ نور نہیں ملے گا جس کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی منٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کسی کتابی بحث میں نہیں الجھاؤں گا، بلکہ وہ راستہ دکھاؤں گا جو آپ کو لیلۃ القدر کے دروازے تک لے جائے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ابھی حل ہونا باقی ہے، تو پھر اگلے چند منٹ آپ کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ لیکن دوستو رکیں، ان 7 کاموں میں ایک کام ایسا ہے جو شاید آپ کے پورے خاندان کی تقدیر بدل لے گا، لیکن وہ اتنا سادہ ہے کہ ہم اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے میں آپ کو 5ویں نمبر پر بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس گندگی کو صاف کرنا ہے جو ہم پچھلے 20 دنوں سے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں استغفار کرو، میں کہتا ہوں پہلے اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ وہ کون سا بوجھ ہے جو آپ کو مصلی پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ ہم آخری عشرے میں جا رہے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ کیا آپ گندے کپڑوں اور میلے دل کے ساتھ کسی بڑے افسر سے ملنے جاتے ہیں؟ نہیں، تو پھر اللہ کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ان 48 گھنٹوں میں آپ نے تسبیح کے دانوں پر گنتی نہیں کرنی، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنی ہے۔ اسے بتانا ہے کہ یا اللہ، پچھلے 20 دن میں نے غفلت میں گزار دی، میں نے روزے تو رکھے پر میرا دل تیرے ساتھ نہیں تھا۔ دوستو، یہ جو اپنے اندر کی سچائی ہے نا، یہ وہ پہلا قدم ہے جو آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تک آپ پچھلے 20 دنوں کا ملبہ صاف نہیں کریں گے، آنے والی راتوں کا نور آپ کے اندر جگہ نہیں بنا پائے گا۔ یہ عمل آپ کو ہلکا کر دے گا، آپ کی روح کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ 21ویں شب کا بوجھ اٹھا سکے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں صرف سننے کے لیے ہیں، تو ذرا سوچئے، کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان آپ کی زندگی میں ہوگا؟ یہ جو وقت آپ اس وقت ویڈیو پر لگا رہے ہیں، یہ ضائع نہیں ہو رہا، یہ آپ کی اس تیاری کا حصہ ہے جو آپ کو اس ہجوم سے الگ کر دے گی جو صرف عید کی شاپنگ میں مگن ہے۔ آخری عشرے کی تیاری میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اب تسبیحات ڈھونڈے گا، نوافل کی گنتی کرے گا اور جاگنے کی تیاری کرے گا، لیکن کوئی بھی اس ملبے کی بات نہیں کرے گا جو ہم پچھلے 20 دنوں سے اپنے دلوں پر لاد کر پھر رہے ہیں۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پچھلے 20 دنوں میں کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے روزہ تو رکھا لیکن ہماری زبان کسی کا دل دکھاتی رہی؟ کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم مصلی پر تو بیٹھے تھے لیکن ہمارا دماغ دنیا کے حساب کتاب میں الجھا ہوا تھا؟ ہم نے تراویح میں قرآن تو سنا لیکن وہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ یہ جو سستی، غفلت اور دکھاوا ہم نے اکٹھا کر لیا ہے نا، یہ وہ کچرا ہے جو آپ کے اور لیلۃ القدر کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دن ایسے ہی ہیں جیسے آپ کسی بہت بڑے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے والے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے، کیا کوئی عقل مند انسان گندے کپڑوں، بدبودار وجود اور میلے دل کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں قدم رکھنے کی ہمت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر ہم کیسے یہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم اسی پرانے حال، اسی غفلت اور اسی میلے دل کے ساتھ 21ویں شب میں داخل ہوں گے اور ہمیں وہ نور مل جائے گا؟ آنے والے ان 2 دنوں میں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ایک تنہائی کا گوشہ ڈھونڈنا ہے۔ موبائل کو دور پھینک دیں، لائٹ بند کر دیں اور اپنے آپ سے وہ باتیں کریں جو آپ نے آج تک کسی سے نہیں۔ اپنے رب کے سامنے وہ سچ بول دیں جو آپ اپنے آپ سے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اسے بتائیں کہ یا اللہ، میں تھک گیا ہوں اپنی منافقت سے، میں تھک گیا ہوں اس دکھاوے کی عبادت سے، میرے پچھلے 20 دن ضائع ہو گئے ہیں، میں وہ نہیں کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے۔ دوستو یاد رکھیے، یہ جو آپ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں نا، یہ وہ کلہاڑی ہے جو گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر رکھ دے۔ جب تک آپ اس گندگی کو صاف نہیں کریں گے، آنے والی راتوں کی برکتیں آپ کے اندر جگہ نہیں بنا پائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں توبہ کے لیے کوئی خاص دعا بتاؤ، میں کہتا ہوں اپنے دل کا حال بیان کر دینا ہی سب سے بڑی توبہ ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے اپنے مصلی کو اپنے آنسوؤں سے تر کرنا ہے۔
اس لیے نہیں کہ آپ کو کچھ مانگنا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو صاف ہونا ہے۔ اگر آپ ان 48 گھنٹوں میں خود کو اس بوجھ سے آزاد کر لیتے ہیں تو یقین مانیں 21ویں شب کی پہلی گھڑی میں ہی آپ کو وہ سکون محسوس ہوگا جو آپ نے پورے رمضان میں محسوس نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہ خاموش توبہ ہے جو آسمان کے دروازوں پر دستک دیتی۔ جب برتن صاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت اس میں خود بخود بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ذرا اس تلخ سچ کی طرف آتے ہیں جس نے ہماری نسلوں سے لیلۃ القدر کی مٹھاس چھین لی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ رات نصیب کر دے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہماری وہ راتیں گزرتی کہاں ہیں؟ ان مبارک راتوں میں جب آسمان سے فرشتے قطار در قطار زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے نوجوان کہاں ہوتے ہیں؟ ہم درزیوں کی دکانوں پر کھڑے ناپ دے رہے ہوتے ہیں، ہم بازاروں کے ہجوم میں جوتوں کے ریٹ طے کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھروں کی صفائیوں میں اپنی کمر توڑوا رہے ہوتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے تو وہ ہوتے ہیں جو عید کی سیل کے چکر میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سیل یعنی مغفرت کو ہاتھ سے گنوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ دوسرا کام جو آپ نے ان 48 گھنٹوں میں کرنا ہے وہ ہے دنیاوی کاموں سے مکمل ہجرت۔ آپ نے ان 2 دنوں میں اپنے تمام ایسے کام نپٹانے ہیں جو آپ کو آخری عشرے میں مصلے سے اٹھا کر بازار لے جا سکتے۔ اگر آپ نے کپڑے نہیں خریدے تو ان 2 دنوں میں خرید لیں۔ اگر آپ نے عید کا سودا سلف نہیں لایا تو ابھی لائیں اور کچن میں رکھ دیں۔ اگر گھر کی کوئی ایسی صفائی باقی ہے جس کے بغیر عید نہیں ہو سکتی تو اسے ابھی ختم کر ڈالیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب 21ویں شب کا سورج ڈوبے تو آپ کا جسم بازاروں کی دھول میں نہ اٹا ہوا ہو بلکہ آپ کا رخ قبلہ کی طرف ہو۔ ذرا سوچیں کتنی بڑی محرومی ہے کہ کائنات کا بادشاہ اپنے بندوں میں تحفے تقسیم کر رہا ہو اور ہم بازار میں کھڑے کسی دکاندار سے 100 روپے کے پیچھے بحث کر رہے ہوں۔ یہ جو دنیا کی زنجیریں ہیں نا، یہ آپ کے پیروں کو مصلے پر ٹکنے نہیں دیں گی اگر آپ نے انہیں پہلے سے نہیں توڑا۔ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی خوشیاں بھی تو ضروری ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بالکل ضروری ہیں، لیکن کیا وہ خوشی اس خوشی سے بڑی ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے؟ کیا وہ نیا جوڑا اس نور کے لباس سے بہتر ہے جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو پہناتا ہے؟ یہ جو 2 دن آپ کے پاس ہے نا، انہیں ایک جنگی مشق کی طرح لیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں، انہیں سمجھائیں کہ دیکھو ہم نے پچھلے 20 دن دنیا کو دے دیے، اب یہ آخری 10 دن ہم نے صرف اپنے رب کو دینے ہیں۔ ہم عید کی تیاری 20 رمضان تک مکمل کر لیں گے تاکہ 21ویں شب سے عید کی صبح تک ہمارا اور دنیا کا کوئی واسطہ نہ رہے۔ یاد رکھیے لیلۃ القدر کا نور اسی دل میں اترتا ہے جو دنیا کے ہنگاموں سے خالی ہو۔ اگر آپ کا جسم مسجد میں ہے لیکن آپ کا دماغ درزی کی دکان پر لٹکا ہوا ہے تو آپ کو وہ لذت کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یہ جو آپ ابھی تیاری کریں گے یہ صرف کام ختم کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کو یہ بتانا ہے کہ یا اللہ دیکھ میں نے تیرے لیے اپنی دنیا سمیٹ دی ہے، اب تو اپنی رحمت کے خزانے مجھ پر کھول دے۔ جو لوگ ان 2 دنوں میں سستی کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ دیکھی جائے گی شاپنگ تو 27ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یقین مانیے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا سامان کر رہے۔ بازار کی رونقیں آپ کو اللہ کی تنہائی سے محروم کر دیں گی، اس لیے ہمت کریں، ان 48 گھنٹوں میں اپنی دنیا کو ایک طرف کریں تاکہ آپ کی آخرت کا راستہ صاف ہو سکے۔ اب میں آپ کو وہ بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی آنے والی 10 راتوں کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بنا دے گی جس کا ہر منافع آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کا مطلب ہے تقریباً 83 سال اور 4 مہینے، یعنی اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ وزنی ہے۔ لیکن یہاں ہم میں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو، ہم صرف 27ویں شب پر پورا زور لگاتے ہیں اور باقی راتوں کو عام سمجھ کر گزار دیتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر اللہ نے وہ عظیم رات 21ویں، 23ویں یا 25ویں میں رکھی ہو؟ یا ہو سکتا ہے وہ 27ویں میں ہو، یا ہو سکتا ہے وہ 29ویں میں ہو۔ کیا ہم اس محرومی کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ اسی محرومی سے بچنے کے لیے ان 2 دنوں میں جو تیسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے صدقے کی ایڈوانس پلاننگ۔ دوستو یہ ایک ایسی حکمت ہے جو بڑے بڑے اللہ والے اپنی زندگیوں میں اختیار کرتے رہے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی سے یعنی آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے کچھ رقم الگ کرنی ہے، چاہے وہ 100 روپے ہوں یا 10,000، یہ آپ کی جیب پر ہے۔ ان پیسوں کے 10 برابر حصے کریں اور 10 الگ الگ لفافے بنا لیں۔ اب 21ویں رمضان سے لے کر عید تک ہر رات آپ نے ایک لفافہ کسی مستحق کو دینا ہے یا مسجد کے غلے میں ڈال دینا۔ ذرا اس کی گہرائی کو سمجھیں، جب آپ ہر رات صدقہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس رات بھی صدقہ کیا جو لیلۃ القدر تھی۔ اب حساب لگائیں، لیلۃ القدر میں دیا گیا 1 روپیہ
اللہ کے ترازو میں 83 سال تک روزانہ صدقہ کرنے سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے چند روپے دیے لیکن آپ کے نامہ اعمال میں 30,000 دنوں کا مسلسل صدقہ لکھ دیا گیا۔ یہ کتنا بڑا سودا ہے۔ ہم دنیا میں ایک کے ساتھ ایک فری کی سیل ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہاں میرا رب 1 روپے کے بدلے 83 سال کا ثواب دے رہا ہے۔ یہ طریقہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آخری عشرے میں انسان کبھی تھک جاتا ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی سستی غالب آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ لفافے پہلے سے تیار کر کے اپنے مصلے کے پاس رکھ لیے تو چاہے آپ کی طبیعت کیسی ہی کیوں نہ ہو، آپ 2 سیکنڈ نکال کر وہ صدقہ کر دیں گے اور آپ کی اس رات کی حاضری لگ جائے گی۔ یاد رکھیے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ جب آپ اس نیت سے یہ 10 لفافے تیار کریں گے کہ یا اللہ، میں تیرا ایک گناہ گار بندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم لیلۃ القدر کون سی، لیکن میں تیرے راستے میں یہ مال اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ میں اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہ جاؤں، تو اللہ کو آپ کی یہ تڑپ اتنی پسند آئے گی کہ وہ آپ کے لیے عبادت کے راستے خود بخود کھول دے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ مقدار نہیں دیکھتا، وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صرف 100 روپے ہیں تو 10 روپے کے 10 حصے بنا لیں۔ وہ 10 روپے جب لیلۃ القدر کے ترازو میں جائیں گے تو وہ پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو ان 2 دنوں میں ہر حال میں کرنا ہے، تاکہ جب آخری عشرے کا پہلا سورج ڈوبے تو آپ کا یہ خفیہ اکاؤنٹ اللہ کے پاس کھل چکا ہو۔ اب دوستو، آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے جو چوتھا کام، سب سے زیادہ ضروری کام آپ نے کرنا ہے، وہ ہے اپنی دعاؤں کی ایک تحریری فہرست تیار کر۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دعا تو ہمیں یاد ہوتی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہی ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ کو کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں بلایا جائے اور کہا جائے کہ مانگو جو مانگنا ہے، ہر چیز ملے گی۔ اس وقت انسان پر ایک ایسی ہیبت اور بے چینی طاری ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یا پھر صرف وہی چھوٹی موٹی چیزیں مانگ پاتا ہے جو اسے اس وقت یاد آتی۔ لیلۃ القدر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ جب فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس وقت ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم مصلے پر بیٹھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا مانگوں، اور اسی سوچ بچار میں وہ قیمتی لمحات گزر جاتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں آپ نے ایک کاغذ اور قلم اٹھانا ہے اور اپنی زندگی کی ایک ماسٹر لسٹ بنانی ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں کہ وہ کون سے 10 یا 20 بڑے مسئلے ہیں جن کے حل کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ وہ بیماری جس نے آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو توڑ کر رکھ دیا ہے، وہ قرض جس کا بوجھ آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا، آپ کی اولاد کا مستقبل، ان کے نصیب، ان کی ہدایت، وہ رزق کی تنگی جس نے آپ کے گھر کے سکون کو کھا لیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی نجات۔ ان سب کو ایک ترتیب سے لکھ لیں۔ کیونکہ جب آپ ان 10 راتوں میں مصلے پر بیٹھیں گے تو آپ کا دماغ بکھرے گا نہیں، آپ کے پاس آپ کا مقصد سامنے لکھا ہوا ہوگا۔ آپ ایک ایک کر کے اپنے رب کو وہ دکھڑے سنائیں گے جو آپ نے اس لسٹ میں لکھے ہوئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ سے مانگتے ہوئے کنجوسی مت کیا کریں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس کوئی کمی نہیں۔ جب آپ اپنی لسٹ بنائیں تو اس میں وہ چیزیں بھی لکھیں جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے، کیونکہ لیلۃ القدر ناممکن کو ممکن بنانے والی رات ہے۔ ان 2 دنوں میں یہ لسٹ تیار کرنا دراصل اللہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ یا اللہ، میں نے تیاری کر لی ہے، میں نے اپنے سوالات تیار کر لیے ہیں، اب مجھے تیری عطا کا انتظار ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی دعا پہلے سے طے کر لیتا ہے، اسے مانگنے میں وہ لذت ملتی ہے جو عام انسان کو نہیں ملتی۔ آپ کا دل پکار پکار کر کہے گا کہ یا اللہ، آج کی رات میں نے اس لسٹ کا ایک ایک لفظ تجھ سے منوا کر اٹھنا ہے۔ یہ فہرست آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہوگی، اس میں اپنے گناہوں کی معافی کی بھی جگہ رکھیں اور دوسروں کے لیے بھی مانگیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے لسٹ بنائیں گے تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ ان 48 گھنٹوں میں یہ لسٹ بنانا آپ کو ان لوگوں سے الگ کر دے گا جو صرف رسمی طور پر جاگتے ہیں۔ آپ کے جاگنے کا ایک مقصد ہوگا، ایک تڑپ ہو۔ تو ابھی قلم اٹھائیے اور اپنی تقدیر بدلنے والے سوالات لکھنا شروع کریں، کیونکہ مانگنے والے کو ہی ملتا ہے اور مانگنے کا ڈھنگ وہی جانتا ہے جو پہلے سے تیاری کر کے آئے۔ دوستو، اب میں جس 5ویں کام کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ شاید اس پوری ویڈیو کا سب سے کڑوا لیکن سب سے ضروری سچ ہے۔ ہم سب اعتکاف کی تمنا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں جا کر بیٹھ جائیں اور سب کچھ چھوڑ دیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں موجود یہ چھوٹا سا آلہ، یہ موبائل فون ہمیں ایک ایسی انجانی قید میں رکھے ہوئے ہے جو ہمیں مصلے پر بیٹھ کر بھی اللہ سے دور کر دیتا ہے؟
آخری اشرا شروع ہونے سے پہلے جو پانچواں کام آپ نے لازمی کرنا ہے وہ ہے ڈیجیٹل اعتکاف کی پلاننگ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچ، پچھلے 20 دنوں میں کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اور ایک نوٹیفیکیشنز نے آپ کی پوری توجہ کھینچ لی، آپ قرآن پاک پڑھنے بیٹھے اور کسی کی کال یا میسج نے آپ کا رابطہ رب سے توڑ دی۔ یہ موبائل فون وہ چور ہے جو آپ کے ان قیمتی راتوں کا نور چرانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ان 2 دنوں میں آپ نے اپنے آپ سے ایک عہد کرنا ہے، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 21ویں رمضان کی شام سے عید کے چاند تک آپ کا موبائل صرف اور صرف ضرورت کے لیے کھلے گا، بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ ان 48 گھنٹوں میں ہی اپنے فون سے وہ تمام سوشل میڈیا ایپس ڈیلیٹ کر دیں یا ان کے نوٹیفیکیشنز آف کر دیں جو آپ کا وقت ضائع کرتے۔ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور یوٹیوب کی اسکرولنگ یہ وہ دلدل ہے جس میں بندہ 1 منٹ کے لیے جاتا ہے اور گھنٹوں ضائع کر کے نکلتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہوں، اللہ کی رحمت پکار رہی ہو کہ مانگو میں دینے کو تیار ہوں، اور ہم اس وقت موبائل کی اسکرین پر کسی کی ویڈیو دیکھ کر ہنس رہے ہوں یا کسی بحث میں الجھے ہوئے۔ یہ موبائل آپ کی لیلۃ القدر کو کھا جائے گا اگر آپ نے اسے کنٹرول نہ کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس میں دین کی باتیں دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آخری اشرا دیکھنے کا نہیں کرنے کا نام ہے۔ یہ باتیں سننے کا وقت گزر گیا، اب یہ وقت اللہ سے براہ راست تعلق جوڑنے کا ہے۔ ان 2 دنوں میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو پیار سے بتا دیں کہ بھائی اب اگلے 10 منٹ میں دستیاب نہیں ہوں، مجھے اپنے رب سے کچھ سودا کرنا ہے، مجھے اپنی زندگی سنوارنی۔ جب آپ موبائل کو ایک طرف رکھ کر مصلی پر بیٹھیں گے نا تو شروع میں آپ کو بے چینی ہوگی، بار بار ہاتھ فون کی طرف جائے گا، لیکن یہی وہ مجاہدہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ جب آپ موبائل کی قید توڑ کر اللہ کے سامنے جھکیں گے تو آپ کو وہ سکون ملے گا جو اس اسکرین کی رنگینیوں میں بھی کبھی نہیں مل سکتا۔ یہ ڈیجیٹل اعتکاف آپ کی روح کو آزاد کر دے گا اور آپ کا ذہن اتنا صاف ہو جائے گا کہ آپ کو عبادت میں وہ لذت آئے گی جو آپ نے پہلے کبھی محسوس نہیں۔ تو ہمت کریں، ان 2 دنوں میں اپنے موبائل کو خاموش کرنے کی تیاری کریں تاکہ آپ کا دل اللہ کی فریاد کے لیے بیدار ہو۔ جو اس فون سے جیت گیا سمجھو وہ لیلۃ القدر کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو۔ دوستو، اب میں جس چھٹے کام کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ بظاہر آپ کو عبادت سے الگ لگے گا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ کی آنے والی 10 راتوں کا سارا دار و مدار اسی پر ہے، اور وہ کام ہے اپنے جسم اور اپنی نیند کا پہلے سے انتظام کر۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہی 21ویں شب آتی ہے جوش و جذبے میں بھر کر پہلی رات پوری رات جاگتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جسم اتنا تھک جاتا ہے کہ 22ویں اور 23ویں شب کو ہم سے مصلی پر بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ ہماری آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور جس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہم نکلے تھے وہ ہماری تھکن کی نظر ہو جاتی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے، اور اس مشین کو آخری 10 راتوں کے اس گرینڈ فائنل کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ 2 دن بہت اہم ہے۔ ان 48 گھنٹوں میں آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نیند کا کوٹا پورا کریں۔ ان 2 دنوں میں تھوڑا زیادہ سو لیں، اپنے جسم کو آرام دیں تاکہ جب 21ویں شب کا آغاز ہو تو آپ کا دماغ فریش ہو اور آپ کی پیٹھ میں وہ ہمت ہو کہ آپ طویل قیام کر سکیں۔ دوسری اہم بات جس پر ہم بالکل غور نہیں کرتے وہ ہے ہماری خوراک۔ ان 2 دنوں میں اور پھر آخری عشرے کی سحری اور افطاری میں ایسی چیزوں سے بچیں جو آپ کو سست کر دیتی۔ بہت زیادہ تلا ہوا کھانا یا مرچ مسالے والی چیزیں آپ کے پیٹ کو بوجھل کر دیں گی، اور جب پیٹ بوجھل ہوتا ہے تو مصلی پر نیند کے جھونکے آتے ہیں۔ ہلکی اور طاقتور غذا لیں تاکہ آپ کے اندر وہ انرجی رہے جو آپ کو رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے کھڑا رکھ سکے۔ ذرا سوچیں، ایک کھلاڑی جب فائنل میچ کھیلنے جاتا ہے تو وہ کئی دن پہلے سے اپنی نیند، اپنی خوراک اور اپنے آرام کا خیال رکھتا ہے۔ آپ تو کائنات کی سب سے بڑی رات یعنی لیلۃ القدر کا میچ جیتنے جا رہے ہیں، کیا آپ کا جسم اس کے لیے تیار ہے؟ ان 2 دنوں میں اپنے آپ کو حشاش بشاش کرنا دراصل ایک عبادت ہے، کیونکہ آپ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے رب کی بندگی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ آنے والے ان 2 دنوں میں خود کو اس ذہنی تناؤ سے بھی نکالیں کہ میں کیسے جاگوں گا یا مجھ سے اتنی عبادت کیسے ہوگی۔ جب آپ کا جسم آرام دہ حالت میں ہوگا تو آپ کی روح خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوگی۔ یاد رکھیے، تھکا ہوا دماغ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق نہیں جوڑ سکتا جو ایک چاقو چوبند دماغ جوڑ لیتا ہے۔ تو ان 48 گھنٹوں میں تھوڑا آرام بڑھا دیں، اپنے جسم کو سکون دیں اور اپنی خوراک کو سادہ کر لیں۔ یہ تیاری آپ کو ان 10 راتوں میں وہ سٹیمنا دے گی کہ آپ تھکیں گے نہیں، بلکہ ہر گزرتی رات کے ساتھ آپ کی عبادت میں لذت بڑھتی جائے گی۔ یہ وہ پریکٹیکل حکمت ہے جو آپ کو لیلۃ القدر کے سفر میں ایک لمبی ریس کا گھوڑا بنا دے گی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اس 7ویں اور آخری کام کی
جو آپ کی ان تمام تیاریوں پر مہر لگا دے گا۔ ان 2 دنوں میں آپ نے اپنے آپ سے ایک خاموش معاہدہ کرنا ہے۔ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے لیے ایک ایسا خاص عمل چن لیں جو صرف آپ اور آپ کے رب کے درمیان راز ہو۔ وہ عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، شاید وہ سورہ اخلاص کی تسبیح ہو، شاید وہ درود پاک کی ایک خاص تعداد ہو، یا شاید وہ رات کے کسی پہر میں 2 رکعت ایسی نماز ہو جس میں آپ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کے سامنے رونے کے لیے کھڑے ہوں۔ آپ نے ان 48 گھنٹوں میں یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ان آنے والی 10 راتوں میں یہ ایک چھوٹا سا عمل کبھی نہیں چھوڑوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ وہ جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اکثر جوش میں آ کر بہت کچھ شروع کر دیتے ہیں اور 2 دن بعد تھک جاتے ہیں، لیکن جب آپ ابھی سے ایک چھوٹے سے عمل کی نیت کر لیں گے تو وہ عمل آپ کی ان 10 راتوں کی حاضری بن جائے گا۔ اگر کسی رات آپ کی طبیعت ناساز بھی ہوئی تو وہ چھوٹا سا عمل آپ کو لیلۃ القدر کے اجر سے محروم نہیں ہونے دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 7 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ صرف معلومات نہیں ہیں، یہ وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں۔ رمضان کے 20 دن تو گزر گئے، اب جو باقی ہیں وہی اصل سرمایہ ہے۔ دوستو، ذرا تصور کریں، 21ویں شب کا چاند نکل رہا ہے، کائنات میں ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، فرشتے گروہ در گروہ زمین کی طرف آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر فرما رہا ہے۔ اس وقت آپ کا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں ہو جو تیار بیٹھے تھے، جو دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اپنے دل کو صاف کر کے اپنی دعاؤں کی لسٹ ہاتھ میں لیے صرف اپنے رب کی ایک جھلک اور اس کی رضا کے منتظر تھے۔ کتنی خوش نصیب ہوگی وہ روح جسے اس سال لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، جس کے پچھلے تمام گناہ دھو دیے جائیں گے، جس کی برسوں کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اور جس کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ خوش نصیب انسان آپ ہوں؟ ان 2 دنوں کو ضائع مت کیجیے گا۔ یہ 48 گھنٹے آپ کی زندگی کے سب سے بڑے 10 دنوں کی بنیاد ہے۔ اگر آپ نے یہ بنیاد مضبوط کر لی تو یقین مانیے اس بار کا رمضان آپ کی زندگی کا سب سے یادگار رمضان بن جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان راتوں کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی توبہ قبول ہوئی اور جنہیں لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کیا گیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو کامنٹ میں صرف ایک بار یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما ضرور لکھیے گا۔ کیا پتہ کس کی تڑپ اللہ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اس پیغام کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس غفلت سے نکل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان مبارک راتوں میں مجھے بھی اپنی دعاؤں کے ایک کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔